ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں آپ کا میزبان چودھری فیض الرحمان۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی کے حلقہ LA6 سمانی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات چلے گی، اور یہاں پہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور اپنا ایک وین ہوگا ہماری شخصیت، مہمان شخصیت راجہ خوشنود اعظم مسلم کانفرنس سے ہیں، ہم انہی سے آپ کو ملوا رہے ہیں۔ جی راج صاحب، یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں آئے، ایک یہ بتائیے، اور ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سوادیدی جو فنڈ کی سہولت آئی، آپ نے اس کو حلقے میں کہاں کہاں امپلیمنٹ کیا تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور کس حد تک آپ نے ڈب کو پروموٹ کیا۔ ہمارے سوال اکٹھے ہی آئے آپ کے پاس، آپ کھل کے اس پہ بات کریں تاکہ عوام آپ کو جان سکے، اور اگر میڈیا کچھ دیکھنا چاہے تو اس کی آنکھ بھی کیمرے کی سب کچھ دکھا سکے۔ جی راج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تو میں سب سے پہلے تو مسلم لیگ کو چھوڑنے کی وجہ اور مسلم کانفرنس کو جوائن کرنے کی وجہ، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے والد محترم جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں تھے 85 سے، ہم ایک ہی جماعت میں تھے، ہمارا ایک ہی جو ہے وہ جماعت تھی، اسی سے مسلم کانفرنس ہی سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون بنی۔ تو اس کی بننے کی مختلف وجوہات تھیں، وہ شاید مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ بنی کہ اس وقت یہ جو ہے ہمارے زعماء جو ہیں مسلم کانفرنس کے، ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ دونوں عہدے ایک شخص کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ صدارت جماعت کی اور وزارت عظمیٰ ایگزیکٹو پوسٹ دونوں ایک بندے کے پاس نہیں ہونے چاہیے، یا وہ صدارت رکھے جماعت کی یا پرائم منسٹرشپ ایگزیکٹو رکھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم کانفرنس تقسیم ہوگی، لیکن بدقسمتی سے جس وجہ سے مسلم کانفرنس تقسیم ہوئی، وہی نقطہ، وہی سیم بات جو ہے نون لیگ میں بھی وہی رہی، ایک ہی شخص کے پاس جو ہے وہ وزارت عظمیٰ بھی رہی اور صدارت جماعت بھی رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وجہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا گیا، لیکن اسی وجہ سے مینلی جو ہے وہ ہماری جماعت تقسیم ہوئی۔ لیکن الحمدللہ آج لوگ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جناب سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ بحیثیت سپریم ہیڈ جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں آگے ہیں، اور ان کی جو قیادت میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھمبر سے سابقہ صدر راجہ ذوالقرنین صاحب وہ غیر فعال تھے مسلم کانفرنس میں، اب وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں بیسیکلی مسلم لیگ کو چھوڑنے کی ایک جو مین وجہ وہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا موجودہ بیانیہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ فوج کے خلاف، وہ جو ہے وہ مجھے جو میرے نزدیک تھا وہ میں اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا اس کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے کہ میں مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اپنی آبائی جماعت جو میرے پہلے میرے دادا محترم رہے، میرے سسر دادا راجہ بڈھے خان جو جماعت کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں، آج میں پھر دوبارہ اسی جماعت میں الحمدللہ شامل ہوں۔ تو دوسری جو آپ نے سوال اٹھایا فنڈز کے حوالے سے، بیسیکلی جو لیگ کی حکومت کا جو فنڈز کے حوالے سے تقسیم تھی وہ دو طرح کی تھی۔ ایک جو تھا حصہ وہ جو حلقے کا الیکٹڈ MLA ہے اس کے پاس جائے گا، اور کچھ حصہ جو ہے دوسرا وہ جو ہے ٹکٹ ہولڈر کے پاس جائے گا۔ میں ان دونوں میں نہیں آتا تھا، لیکن مہربانی کی وجہ سے لیگ کی سمجھ لیں یا انہوں نے ورکروں کا خیال رکھا، اس لحاظ سے مجھے کچھ فنڈ دیے گئے، جن کا تذکرہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ مجھے 52 ایک دفعہ ملا اور لگ بھگ 55 یا 54 ایک دفعہ ملا۔ یہ دو
دفعہ مجھے جو فنڈز ملے وہ الحمدللہ ہم نے بڑی یعنی دیانتداری 1 کروڑ سے تھوڑے سے 1 کروڑ کے لگ لگ بھگ یا بھگ کروڑ سے تھوڑے کچھ اوپر کر لیں جی جی وہ میں ان کے حوالے سے ہر وقت کسی وقت بھی جو ہے میں اس کا جو ہے وہ حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہوں، اور جہاں پہ لگے ہیں وہ آپ اس کا گراؤنڈ ریئلٹی بھی گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ درست اس میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اس کی تقسیم جو ہے وہ بڑی غیر جانبدارانہ طریقے سے کی، جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت تھی وہاں دیے گی۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کیا کہ میں وہ سارے فنڈ جو ہے اپنے گاؤں میں دے دوں، ڈب میں دے دوں یا سنوا میں دے دوں، نہیں، میں ان میں سے کچھ حصہ میں نے سمانی میں لگایا، اس میں سے کچھ حصہ میں نے تونین میں لگایا، اس میں سے کچھ حصہ میں نے بڑوں میں بھی لگایا، یعنی کہ جہاں جہاں ہمارے ورکر موجود تھے، جہاں جہاں لوگوں کو بیسک ضرورت تھی وہاں پہ ہم نے وہ فنڈز دیے۔ میں ایک بات آپ کو مثال دوں گا کہ میں لال ٹیکری میں نے واٹر سپلائی دی، جہاں وہ عرصہ 35 سال سے ان کے پاس پانی کی صورت موجود نہیں تھی، اور وہ ہر بار ہر جماعت کے ساتھ گئے لیکن ان کا یہ مطالبہ حل نہ ہوا، ہم نے وہاں پہ واٹر سپلائی دی۔ اسی طرح اور چھوٹی موٹے جو کام ہیں جہاں جہاں ضرورت تھی وہ میں نے کیے۔ اور اسی دوران مجھے جو ہے 2 کلومیٹر سڑک کا بھی کہا گیا، جو الحمدللہ ہم نے 1 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر ایریا پہ دی بڑوں میں۔ وہ 2 لحاظ سے جو ہے وہ مفید تھی، ایک ڈیفنس کے لحاظ سے بڑی اس کی اہمیت ہے، اور دوسرا وہاں پہ جو لوگ بارڈر پہ بسنے والے ہیں اس کی اہمیت تھی، سویلین آبادی کی، اور وہ ڈیفنس کی لحاظ سے بھی وہاں پہ اشد ضرورت تھی۔ اور ایک جو کلومیٹر ہے وہ میں نے ڈب میں دی۔ یہاں پہ بھی یہ جو کچی سڑک بنی ہوئی تھی سولنگ تقریباً 25 سال پہلے ہوئی تھی، 25 سال پہلے سولنگ ہوئی تھی، اور وہی سولنگ پہ گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی جا رہی ہیں، لوگ بیچارے جوتیاں ادھر ہی رہ جاتی تھی سولنگ پہ ہی ان کی، تو اس کا جو ہے میں نے سمجھا کہ یہ اشد ضروری ہے، وہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ میں نے وہاں ڈب میں دی۔ ہاں کچھ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کو مین روڈ پہ کیوں نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ وہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ نئی سڑک تھی، ریکنڈیشننگ نہیں تھی، یعنی پروجیکٹ ہی نئی سڑک کا تھا، پروجیکٹ جو ہے وہ نئی سڑک کا تھا، وہ ہم ریکنڈیشننگ پہ نہیں ڈال سکتے تھے، تو اس بنیادی وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ بہت سارے گھر نہیں ہیں بلکہ بہت سارے محلے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور وہ بیسیکلی جب یہ سڑک بنی پیر گلی تک، تو وہاں پہ ایک ڈیفنس کے لحاظ سے بھی اس کو سیکنڈ لائن دیا گیا کہ ان کیس اگر ہم بڈالہ موڑ سے جاتے ہیں تو شیلنگ کے دوران یا جنگ کے دوران اس کا متبادل رستہ کے طور پہ بھی وہ سڑک آرمی نے شروع کی، جس کو میں نے 1 کلومیٹر پکا کیا، آگے تو تقریباً 4-5 کلومیٹر ہے، لیکن یہ دونوں لحاظ سے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہمیت کی سڑک تھی جو ہم نے بنوائی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی مین روڈ ہے جو بہت بڑا ایشو ہے ڈب کا، اور یہ کالج سے لنک ہوتی ہے، آپ کے گھر کے قریب سے ہی اس کا سٹارٹ ہے بیمبر سمانی روڈ سے، اس کے حوالے سے آپ ظاہر ہے اب تو الیکشن سر پہ ہیں، تو نیکسٹ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے یا آپ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے باثر ہوتے ہیں اور اگر پرسنل آ جاتے ہیں، تو دین آپ اس مرکزی روڈ کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں، خصوصاً ڈب کے لیے اور دیگر جو ڈب کے مسائل ہیں اس پہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے جو صاحب میں نے بہت سارے کام جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے بھی کیے ہیں، جی جی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، نہیں ضروری ہے، کیا جانا چاہیے، وہ میرے ذاتی میں نے اپنی جیب سے بہت سارے کام کروائے ہیں جہاں پہ اشد ضرورت تھی۔ اور یہ جو آپ نے مین سڑک کا ذکر کیا ہے اس کا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ جو فنڈز ہیں وہ ایم ایل اے کو مل رہے تھے جو ہمارے حلقے سے منتخب ہوئے ہیں، اور سیکنڈ جو قسط ہے وہ ٹکٹ ہولڈر کو مل رہی تھی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو ڈب کے پولنگ اسٹیشن ہے یہ ہمیشہ بلکہ 2 بار چودھری علی شان صاحب نے جیتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں پہ بھی شکوہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پولنگ اسٹیشن جتوائے کیا وہ یہ سڑک نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں نے اپنے طور پر پھر بھی اس پہ ورک کیا، اور میرے خیال سے میرے مقصود صاحب نے جو ویسی ٹکٹ ہولڈر 1 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک ریکنڈیشن رکھی ہوئی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں چودھری علی شان صاحب سے بھی کہ وہ بھی اپنے حصہ کا جو فنڈ ہے 2 کلومیٹر باقی جو بچتی ہے وہ اس میں ڈالیں، تاکہ یہ مین روڈ جو ہے یہ کالج تک لنک ہوتی ہے، یہ پوری وادی
यानी कि डब संदवा से लेके तोनीम तक जो सेंट्रल है ये सेंट्रल लिंक करता है और ये वेरी शॉर्ट रूट है अप टू तोनीम। और मैं उम्मीद करता हूँ और चौधरी अली शान साहब से आपके तवसल से मैं कहूँगा कि आपको जो 60% के लगभग फंड्स मिल रहे हैं, आप बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दें। ये यहाँ के जो लोग हैं वो आपके इस काम के लिए मुंतज़र हैं। जी नाजरीन, आपने बड़ी खुली सी और बड़ी ओपन बातें सुनी हमारे मेहमान सियासी शख्सियत राजा खुशनूद आज़म की। इनके जो समाजी काम इन्होंने बताया कि मैंने अपने तौर पर किए हैं, करवाए हैं, वो हम अगर करेंगे तो प्रोजेक्शन में आएगा, लेकिन वो ढकी छुपी बात नहीं। और जो दूसरा इनका तस्करा था कि इनके हलके में जो काम मिक्सअप बॉर्डर लाइन पे और दीगर जगह हुए और डब को इन्होंने क्यों कर मेन रोड को नज़रअंदाज किया, जो लिंक मेन रोड है, तो उसका तस्करा उन्होंने बताया कि रिकंडीशनिंग जो मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था। तो अब हम इनसे जाते हुए एक फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बताएं कि जो मतवक्को बजट, क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाली जो इलेक्शन से पहले अगर कोई बजट या ज़िमनी बजट या कोई इन्वेस्टमेंट है, अगरचे आपने तस्करा पहले कर भी दिया, तो आप इस जो लिंक रोड है इसकी रिकंडीशनिंग के अलावा कुछ डब में कुछ अहम चीज़ जो उसकी तामीर और तरक्की के लिए कुछ कहेंगे? जी, मैं ये बड़े वसूख से कहूँगा कि हम जो डब के यहाँ के लोग हैं, यानी डब और ये संदवा में, ये 85 से ऑनवर्ड जो है ना वो सबको वोट देते आए हैं। चाहे वो जो भी जमात हुई है सबको वोट ये देते आए हैं 85 से आज तक। ये तकरीबन लगभग 35 साल बनते हैं। तो 35 साल में जो डब का काम हुआ है वो सिर्फ एक रोड मिली है, ये जो मेन रोड से लेके डब स्कूल तक है। इसके अलावा 35 साल तक डब में कोई काम नहीं हुआ। ये रोड किसने दी थी? ये सड़क जो है ये राजा रज़ाक के दौर में बनी और ये वज़ीर बरक़ियात जो थे उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, राजा रज़ाक साहब ने ये सड़क जो मंजूर फरमाई थी। तो गोया जो मुकामी MLA थे जो भी उस वक्त भी और बाद अज़ां सोनी आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट डब में बिल्कुल नहीं है। वोट मेरा ख्याल है ये मेन रोड भी नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, वो भी अपनी मददाब के तहत ही बनाई गई। उसमें मैंने जो अपना हिस्सा डाल सकता था वो डाला। और इसके अलावा कोई जो है ना मेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से वो नहीं हो सका। हाँ, छोटी छोटी जो गलियां बनी है उसका मैं नहीं कह सकता, कोई एक बनी है, वो भी कश्मीर कौंसिल से बनी, वो भी आप उसको मेन सड़क नहीं कह सकते, कंक्रीट सड़क है, वो भी कश्मीर कौंसिल से आपने मेंबर कश्मीर हुआ करते थे चौधरी मोहम्मद खान, उन्होंने बनवाई। इसके अलावा जो मैंने इस वक्त कुछ थोड़े बहुत जो है वो जो किलोमीटर है उससे हट के छोटे मोटे जो लिंक हैं वो आपके गाँव से वो दिए हैं। उसका तस्करा कर दीजिए, क्योंकि हम अगर मीडिया मॉनिटरिंग करें तो हमें इल्म हो। आपके बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? वो एक सड़क थी ये जो डिस्पेंसरी से चौथी बंड जाती है, ये काफ़ी लंबी थी। इस पर उसमें ये कंक्रीट रोड है? ये कंक्रीट की कितनी है ये और ये कितना ज़्यादा थी, लेकिन इसमें हमने उसको वो हिस्से कंक्रीट करवाए जो मुश्किल थे। ठीक है, क्योंकि ये ताकि लोगों ये 5 लाख में जो है ये सारी कंक्रीट नहीं हो सकती थी। वो अब कम अज़ कम ये है कि वो गाड़ी उनके घर तक जा सकती है। इसी तरह एक हमने मल्ला टाइम में दी, वो कंप्लीट होगी। इसी तरह मैंने एक जो है वो दी इधर से गोल से लेके ऊपर तक जो मल्ला जाता है, वो उसको भी आप ये अपर गोल कह लें, वहाँ पे मैंने सड़क दी है, वो बनी है। इस तरह एक जो है वो रोड बनी, उस पर बुनियादी तौर पर उसको कच्ची और थोड़ा कुछ मेंटेन किया, वो नीचे जा रही है रास्ते से, ये नीचा उसको गुना गुड़ा कहते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा एक मैंने वाटर सप्लाई दी गुड़ा में। तो इस तरह और छोटे मोटे जो काम थे, यानी 6 प्रोजेक्ट तो आपके ज़ेरे तस्करा है और कुछ और भी जी आप आखिरी इसमें डब में से जी जी बहुत अच्छे। हम इनको देखेंगे नाजरीन और आपके सामने लाएंगे। हमारा सर्वे किसी वक्त भी शुरू हुआ चाहता है डब के लिए, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो MLA है उसका क्या रोल है
اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کیا یہاں جو تعمیر و ترقی کے لیے خدمات سر انجام دیں. اور ڈسپنسری کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں آپ کی ڈسپنسری کی کیا پوزیشن ہے اور تعلیمی اداروں میں. یہ آپ سے آخری سوال. دیکھیں جی ڈسپینسری جو ہے وہ ہماری اتنی بہت آپ یہ کہہ لیں کہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا جو ہے نا وہ اس کا سہولت بہتر سہولت موجود ہے ڈسپینسری. اس کے کچھ دروازے وغیرہ لگنے تھے تو وہ ہم اپنے طور پر مجھے وہاں کے لوکل کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے دروازے لگنے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کو جو مینٹیننس ہے وہ ہم خود پرائیویٹلی کروا لیں ہم گے. کرا دیں گے، اپنے پاس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ. اور تعلیمی اداروں میں کوئی ایسے کوئی بتائیں جن کا تذکرہ اگر تعلیمی اداروں کو اگر آپ ڈب میں دیکھیں تو دونوں جو ہمارے اسکول ہیں، جو ڈگری کالج کی بلڈنگ ہے وہ بھی اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہے. اور اسی طرح جو ہے ہائی اسکول وہ بھی اپنی مذاق کے تحت ہی اس کو پایا تکمیل تک پایا گیا ہے. تو انشاءاللہ کچھ جو ہے ایک حال کی جو تعمیر ہے وہ بھی راجہ بنارس صاحب نے اپنے طور پر کی ڈگری کالج میں. راجہ بنارس صاحب جو جی خلیج میں جی انہوں نے ایک ہال تعمیر کرا کے دیا، اور کچھ چھوٹا موٹا جو ڈگری کالج میں کام تھا وہ انہوں نے اپنے ذاتی حیثیت سے کیا. اسی طرح ہم جو اور مخیر حضرات ہیں اپنے علاقے کے ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں کہ یہ جو دونوں بڑے کام ہیں اسکول کا آپ سمجھ لیں یا ڈسپینسری کا، وہ انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. بالکل متعلقہ آخری سوال اور کم وقت میں، جو چھوٹے پرائمری اسکول ہیں ان میں کوئی اہم اسکول جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا ایک یا دو یا تین جن کی کم از کم انتہائی قطعی ضرورت ہو، کوئی ایسا آپ کے علم میں ہو؟ چونکہ ہمارے سروے میں یہ بات آئے گی تو آپ قبل از وقت اگر کہیں گے تو ہمیں بھی آسانی ہوگی. دیکھیں جی پرائمری اسکول اگر آپ پورے لکھن پال ہے دوسرا بات دیکھیں تو وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اگر آپ اس موزیا میں دیکھیں جی ڈب کیا تھا موزیا میں، اس موزیا میں جو ہے وہ 2-3 پرائمری اسکول آتے ہیں. یہ سلوا کا آتا ہے، ایک لکھن پال کا آتا ہے، اور ایک گھوڑا سلاریاں کا آتا ہے. وہ اس موزیا میں نہیں ہے تو بڈالہ میں ہے، لیکن منسلک ہے. یہ 3 اسکول ہیں جو پرائمری سطح پر بھی ان کی جو ہے نا وہ ان کی بلڈنگ کی ضرورت ہے، کچھ ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے یہ جو 3 اسکول ہیں ان پہ انشاءاللہ آپ کو اگر موقع ملتا آپ ترجیحاً؟ مجھے اللہ نے موقع دیا اسے ترجیح میں کیا انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کچھ ایسے اگر نہیں کچھ بن پاتا، یہ جو ہمارے متعلقہ لوگ ہیں جن کے پاس فنڈ موجود ہیں، اللہ ان کو طاقت نہیں دیتا تو ہم مل بیٹھ کے بھی یہ چھوٹے موٹے کام کر لیں گے انشاءاللہ. ویسے تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ جو 3 اسکول یا 4 پرائمری اسکول ہیں ان پہ آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے. انفراسٹرکچر کے جو فنڈ پرائم منسٹر انفراسٹرکچر کا جو پروگرام ہے اس کے فنڈز دونوں حضرات کے پاس موجود ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ فنڈز کہاں لگ رہے ہیں اور کدھر لگ رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ لوگوں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ لگائے جائیں. میں آپ کی وساطت سے یہ انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ڈب کی مین روڈ ہے، ڈب کے جو اسکول ہیں ان پہ اگر کوئی توجہ دے تو مہربانی ہوگی، وگرنہ تو کیا کہتے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کریں تو ان کو ہم جو ہے اپ گریڈ کریں. جی ناظرین، آپ نے بڑے تفصیل سے سنا راجہ خوشنود اعظم مسلم کانفرنس سے وابستہ ہیں اور متوقع امیدوار ہیں الیکشن 2021 کے. میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ.